محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بتایا جا رہا ہے بدلتے حالات میں آدمی اونچ نیچ کر جاتا ہے، تعصب لے کر بیٹھ جاتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر ایک کتاب میں درج لوح محفوظ میں اللہ کے کامل علم کے مطابق سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ بات بے شک اللہ پر آسان ہے۔ کیوں تمہیں بتا دیا کہ سب اللہ کے علم ہے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتا رہے اور اس پر مت اتراؤ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی ترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نعمت ملے شکر کرو، مصیبت آئے صبر کرو، یہ ہے جو مؤمنانہ طرز عمل۔ اب ان اترانے والوں کے بارے میں بتایا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل یعنی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیوں؟ جو آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ پیچھے نمایاں نظر آ جاتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے والوں کو بھی روکتے ہیں۔ ارے تم خود آگے بڑھو، تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں دوسروں کو بھی کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ اب بڑی انقلابی بات آ رہی ہے۔ تمام رسولوں کا انقلابی مشن کیا تھا؟ قرآن بیان فرما رہا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ نازل کی کتاب اور میزان، شریعت کا قانون، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قسط پر عدل پر قائم ہو جائے۔ یہ انقلابی پہلو ہے رسولوں کے مشن کا۔ وہ دعوت بھی دیتے تھے، تذکیر بھی کرتے تھے، نصیحت بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے تھے تاکہ انسانیت جسٹس پر عدل پر قائم ہو جائے۔ اور سنیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا پیدا کیا، اللہ اکبر، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ جنگ بھی کرنا پڑے ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اور عادل کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں بات آتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا مشن بھی تھا کہ قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے تاکہ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن بھی تھا کہ عدل کو قائم کر کے دکھائیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 15۔ اب ایمان والوں سے تقاضا ہے کہ عدل کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ نساء آیت 135، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ آج ہم بھول گئے یہ باتیں، آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی۔ We were supposed to decide the matters of the world، ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ یہ ہے جو عریاں ترین، واضح ترین، نمایاں ترین آیت ہے قرآن حکیم کی پیغمبروں کے انقلابی مشن کے تعلق سے۔ اور جنگ کا ذکر بھی آ گیا کہ لوہے میں اصل قوت وہ جنگ کی رکھی ہے، اور باقی تمہارے کام کے بھی جو فائدے ہیں، فائدوں کے معاملات ہیں، کام کی چیزیں، اس سے تم استفادہ کر لینا۔ اب بتایا جا رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے۔ عالم ظاہر میں دین کے غلبے کی جد و جہد، عدل کے قیام کی جد و جہد ایمان والوں نے کرنی۔ اللہ ظاہر فرمائے گا کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو قوی ہے، غالب ہے، اللہ کو حاجت نہیں، لیکن وہ تمہارا امتحان لے رہے کون اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے۔ نوح علیہ السلام سے ہی آگے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، باقی نافرمان طوفان میں ہلاک کر دیے گئے، ان کی نسل سے انسانوں کا سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول انہی کی اولاد میں آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی اولاد میں نبوت و کتاب رکھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارٍ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، پھر ہم نے ان کے نشانات قدم پر پھر ہم ان کے نشانات قدم پر اپنے رسول لے کر آئے، یعنی اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت ترک دنیا کی رسم خود ان لوگوں نے ایجاد کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی یہ بات،
الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا کو چاہنا، اللہ کی رضا کو چاہنا، فما رعوها حق رعایتها، تو انہوں نے اس کو نہیں نبھایا جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ یہ نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، ان کے دل میں بڑی شفقت، محبت، رأفت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، بڑا نرمی کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے دین کے اندر ایک چیز ایجاد کر لی، رہبانیت کی بدعت کو انہوں نے ایجاد کر لیا، دنیا جہاں کو چھوڑو، کونے خدرے میں جا کے بیٹھ کر بس اپنے معاملات کو دیکھتے رہو، یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، ہاں ہمارے لیے فقط اتنا ہے فرض نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہو یا اعتکاف کی سنت ادا کرنے میں بیٹھے ہو، باقی تو دنیا کے درمیان میں رہ کے، زندگی کے منجھدار میں رہ کر، حق و باطل کے معارکے میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے۔ دیکھیے کبھی شیطان دنیا کی محبت میں غرق کر کے دین سے دور کرتا ہے، اور کبھی دنیا سے کنارہ کشی کرواتا ہے، باقی تاکہ سب کچھ شیطانی کام چلتے رہے، تم کونے خدرے میں بیٹھے رہو۔ یہ دونوں صورتوں میں بات کیا ہے؟ دین کی جد و جہد سے شیطان فرار اختیار کروانا چاہتا ہے، تو اس رہبانیت کی نفی دین اسلام نے کی ہے، اور کہا کہ خود انہوں نے اختیار کیا، اللہ نیک نیتی کے ساتھ بھی کیا تو نبھا نہ سکے، اور جب غیر فطری راستے انہوں نے اختیار کیے تو بدترین نتائج ان کے سامنے آئے، جو خود ان کی کتابوں میں اور انسائکلوپیڈیاز کے اندر میسر آئے گا کہ چرچ والوں نے کیسے کیسے برے پھر کام کیے، ان کو بیان کرتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا۔ مسلمان ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر نیک عمل کرے تو اجر پائے گا، دوسروں کو دعوت دے، دین کی جد و جہد کرے، دوسرے بھی دین پر عمل کریں گے، 2 اجر ملیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ اور نصارہ میں سے ہو، یہود میں سے ہو، مسیح برادری میں سے ہو، پچھلے رسول کو ماننے والا ہو، وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو پچھلے رسول کو ماننے کا ثواب اور آخری رسول کو ماننے کا ثواب، دوہرے اجر کا معاملہ دونوں اعتبارات سے اہل علم نے بیان فرمایا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، دنیا میں نور ہدایت، اور کل وہ نور الصراط پر جو چاہیے وہ بھی عطا ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے۔ مراد ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کو چنا، اب بنی اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ یہ ایک ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ تو کل فضل اللہ کے اختیار میں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہاں یہ بھی اگر آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیں اہل کتاب، یہ بھی اللہ کے فضل کے مستحق بن جائیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ حدید کا مطالعہ مکمل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وتشتكي الى اللہ، اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے کر رہی تھی۔ واللہ يسمع تحاوركما، اور اللہ آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ظہار کر لیا۔ عربوں کی رسم تھی کہ بیوی کو کہتے تو میری ماں کی طرح ہے، تو معاذ اللہ اس کو حرام کر لیتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا مت کیا جائے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، پھر بیوی سے وہ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ روتی ہوئی حضور کے پاس آئیں، اللہ نے بات سن لی، اور اللہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے۔ ایک اہم نقطہ جماعتی زندگی کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام رسول بھی ہیں، جماعت کے امیر بھی ہیں، ان کے پاس جا کر یہ معاملہ انہوں نے بیان کیا، تو اجتماعی زندگی میں صحیح فورم پر بات بیان کی جائے، یہ بھی اجتماعیت کا تقاضا۔ اب ظہار کے مسئلے کا بیان آ رہا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول والزور، اور بے شک وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وان اللہ لعفو غفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، یقیناً بخش دینے والا ہے۔ اب اللہ آسانی فرما رہا ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں
پھر وہ اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان پر لازم ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی تعلق قائم کرنا، اس سے پہلے غلام آزاد کرنا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو یہ غلام نہ پائے تو لگاتار 2 مہینے روزے رکھے، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، مراد تعلق قائم کریں۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، مراد 2 وقت کا کھانا، تو غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ ہے کفارہ۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ حلال حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، تم اپنی مرضی سے کسی شے کو حرام کر لو، یہ جائز نہیں۔ اب دیکھیں کتنی سخت بات آگے آ رہی ہے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے وہ لوگ تھے، اس سے پہلے جیسے کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے آیات کو واضح طور پر نازل فرمایا۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ ہے جو بات بتائی گئی ہے۔ حلال حرام کے معاملات بہت اہم، حاکم بھی اللہ ہے، اختیار اس کا ہے، اور اس کے حکم سے رسول پاک علیہ السلام کا، اس پر یہ سخت بات آ رہی ہے۔ یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ ہی کو حاکم مانا جائے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ کھڑا کرے گا، یعنی زندگی دے گا دوبارہ، فینبئہم بما عملوا، تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اگلے الفاظ بہت توجہ رہے، احصاہ اللہ ونسوا، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے اور وہ سب اس کو بھول چکے ہیں۔ بندے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا بھائی، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے، نگہبان ہے۔ اب حزب الشیطان یعنی منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 کی سرگوشی ہوتی مگر ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور نہ خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ مگر جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، جو کچھ انہوں نے کیا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ سرگوشی کیا تھی؟ یہ منافقین نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے اختتام پر یا درمیان میں کہیں کونے کھدرے میں بیٹھ کے اور آپس میں باتیں کرتے، نفسیاتی طور پر اس سے دراڑ ڈالی جاتی تھی اجتماعیت میں، اس کو نجوہ سرگوشیاں کرنا کہا گیا۔ آگے ذکر ہے، الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا مگر وہ لوگ پھر وہی کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور وہ گناہ اور سرکشی اور رسول پاک علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آپ کے پاس آتے تو اس انداز سے سلام کہتے ہیں کہ جس لفظ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دعا نہیں دی۔ السلام علیکم کو بگاڑ کر کہتے، بہت برے الفاظ ہیں، میں دہرا بھی نہیں رہا آپ کے پاس، آپ کے سامنے وہ گستاخی کا پہلو اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ یہود بھی کرتے، منافقین بھی۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے کافی ہے جہنم، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، بس وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان کی گستاخیوں پر کہتے ہیں میں عذاب کیوں نہیں دیا جاتا، معاذ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تم باہم سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرنا۔ وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی و تقوی کے بارے میں سرگوشی کرنا، تنہائی میں کسی کی مدد کی اپیل کرنی ہے، کسی کو خیر کی تعلیم دینی ہے، کسی کو برائی سے روکنا ہے، یہ سرگوشی ٹھیک ہے، باقی گناہوں کی سرگوشی سے منع کیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ،
بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غمگین کرے جو ایمان لائے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ یہ منافقین کے جو ہتھ کنڈے، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں ایمان والوں کو نفسیاتی طور پر پریشان کرنے کے لیے، لیکن ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔